سب سے پہلے تو بتائیے کہ آج کا اوبیسلی جو ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف اگین آپ لوگوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے تانے دے رہی ہے کہ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ نہ کریں. صورتحال جو ہے بڑی مختلف ہے. ایک طرف سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چلانے کی بات کی جاتی ہے, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو مذاکرات کی گارنٹی کیا ہے کہ نتیجہ خیز ہوں گے یا منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ کے اپنے ہی سوال میں اور انٹرو میں اور بالخصوص جو بھی آپ نے لفظ استعمال کیا گارنٹی, ہمارا اصل میں خدشہ ہی یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل شروع بھی ہو جائے, چینلائز ہو جائے, فارملائز ہو جائے. اس جماعت کی اور اس جماعت کے لوگوں کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ مذاکرات اگر کسی نتیجہ خیز جگہ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں یا اس پورے مذاکرات کے عمل میں کوئی باتیں طے ہو جاتی ہیں, کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اس پورے ڈسکورس کے تھرو, ڈائلاگ کے تھرو, ڈسکشن کے تھرو, تو ہمیں کون گارنٹی دے گا کہ یہ جماعت اور اس کے لوگ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو بھی اڈیالہ جیل میں ہے وہ صبح ایک بات کرتے ہیں اور شام کو ایک بات کرتے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ باہر تو ماحول بالکل پرسکون ماحول ہے اور گڈی گڈی ہے, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. اب یہاں پہ اگر ان کی سیریسنس نہیں ہے, اور کمیٹی بھی اپیرنٹلی انہوں نے ہی تشکیل دی مذاکرات کے لیے, اور مذاکرات کے لیے اپوزیشن کی طرف سے تو بڑا سراہا جا رہا ہے, پورے میڈیا کی طرف سے, سول سوسائٹی کی طرف سے, کہ 10 مہینے حکومت نے حتی الامکان کوشش کی اور کہتے رہے کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, مذاکرات کریں, بات چیت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں, بات چیت ہونی چاہیے, پاکستان کے لیے بات چیت ہونی چاہیے, پاکستانی قوم کے لیے بات چیت ہونی چاہیے, کوئی ہمارے ذاتی سیاسی مقاصد نہیں ہیں. لیکن یہ جماعت جب اس کے اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کی اوپر آن بنی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو بنی آپ کی نظر میں, کیونکہ میرے خیال سے جی اٹس ویری کلیئر کٹ, اور یہ بہت کلیئر کٹ ہے, ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگی. جب پچھلے 10 مہینے سے ہم نے مذاکرات کی پیشکش متواتر طور پہ ہم لوگ کرتے رہے اور کہتے رہے, وزیر اعظم کی میرین سپیچ اٹھا کے دیکھیں, تب سے لے کے ابھی تک ہم نے ان کو کہا کہ مذاکرات کریں, مذاکرات, انہوں نے کہا ان سے مذاکرات کریں, ان کی جرت, ان کی مجال, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ پپٹس ہیں, یہ ایوان جعلی ہے, اور اب کہتے ہیں کہ ایوان کے تھرو ہمیں رستہ دیا جائے, سیف پیسج دیا جائے. حکومت ان کو کسی قسم کا NRO نہیں دے گی. مذاکرات ہونے چاہیے, 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. اسپیشلی مذاکرات اگر آپ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فورس اور کوئرس کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کی طرف, ہم مذاکرات کی طرف نہیں آئیں گے. ہمیں سب سے پہلے یہ بات بالکل ہم جانتے ہیں, بخوبی واقف ہیں, اینڈ وی آر کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر اونس بھی زیادہ ہے بصیرت حکومت. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات اس کمیٹی کے ساتھ ہوں جو کمیٹی دونوں ایوان میں سے ان کی ریپرزنٹیشن, ان کی نمائندگی رکھتی ہو, سینٹ میں سے بھی اور نیشنل اسمبلی میں سے بھی, تاکہ کل کو مذاکرات سے جو اس مذاکرات کے عمل کے بعد جو طے پائے گا اس پہ عمل پیرا اور عمل درآمد کرنے کا جب وقت آئے گا تو یہ اس سے پیچھے نہ ہٹیں, یہ اس کو جواب دہ ہوں, یہ اکاؤنٹیبل ہوں, اور یہ عوام کے سامنے بھی ان کے چہروں سے یہ نقاب اترنا چاہیے اگر یہ اپنی کی ہوئی اور اپنی اگریڈ بات سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو ابھی تک کوئی TORs, کوئی ٹرمز آف ریفرنس ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, یا حکومت نے ایٹ لیسٹ اپنے تعین کیا ہے کہ اگر بات ہوگی تو ان چیزوں پہ ہوگی, اور کیا کوئی پری کنڈیشنز بھی ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی پری کنڈیشن آئی تھنک نیڈلیس ٹو سے مذاکرات کی پہلی کنڈیشن ہے 9 مئی پہ معافی. 9 مئی پہ, اور فوج کا بھی مطالبہ آیا تھا. ہمارا ذاتی مطالبہ نہیں ہے, یہ ہماری کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے, یہ قوم کا مطالبہ. ٹھیک ہے, اس پہ یہ ریمورس شو کریں, ریپینٹنس شو کریں, اور اس پہ معافی اگر مانگتے ہیں تو پھر مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور اس کو سیریسلی کوئی عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے, because ادروائز فیوٹائل ہے یہ تمام تر ایکسرسائز, کیونکہ ان کی ایک بات, ایک لیڈر کی کہی ہوئی بات دوسرے لیڈر سے نہیں ملتی, ایک بات کی ہوئی دوسری بات سے نہیں ملتی. بٹ جس 9 مئی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں, فوج نے صرف مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی پہ معافی تحریک انصاف کو مانگنی چاہیے, باقی سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی رہیں. اسی 9 مئی کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ یہ کہ جوڈیشل تحقیقات کروائیں. آپ معافی مانگیں, جوڈیشل تحقیقات بھی ہو جائیں گی. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ نہیں ہو سکتا. صرف اسیران کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن, دس از ناٹ انف. ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو آل انکمپنسنگ ہوں,
ऑन द ब्रॉडर एंड द वाइडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो, जितने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं सादी साहिबा वो तमाम तक डिस्कस होने चाहिए। इलेक्शंस को डिस्कस करना है वो भी होने चाहिए, असीरान की बात करनी है वो भी होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बननी है वो भी होनी चाहिए, 9 मई के माफ़ी मांगनी है वो भी होनी चाहिए, ब्रॉड बेस्ड का एक जो है डिस्कशन हो। और उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर भी बात होनी चाहिए, रवैयों पे भी बात होनी चाहिए, जो सोशल फैब्रिक को जो तबाह कर दिया गया हमारे माशरे की सोशल फैब्रिक को, उस पर भी बात होनी चाहिए। नौजवानों को जो गुमराह किया गया या गुमराह किया जा रहा है उस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पे एक ब्रॉडर डिस्कशन की जरूरत है, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग। ठीक, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी कह रही है कि अगर हम सारे मुतालबात से पीछे हट भी जाते हैं ना तो फिर भी एक मुतालबे पे हम डटे रहेंगे, और वो हमारा है कि मैंडेट की बहाली हो। तो उनके बकौल तो जो इलेक्शंस हुए हैं वो जाली हैं, मैंडेट ही जाली है, नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोग जो हैं वो धांधली करके आए हैं। तो फिर ये उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया। एक तो ऑब्वियसली ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई कि फिर मैंडेट की बहाली आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे कि तहकीकात हो, इलेक्शन ऑडिट हो, और फिर इलेक्शन बहाल जब बैठेंगे सादिया साहिबा, मैं समझने से कासिर हूं ना कि मैंडेट की बहाली के पाकिस्तान नून लीग के लोगों को निकाल दें नेशनल असेंबली से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जीत वो कहते हैं हमें हराई गई हैं वो वापस कर दें, तो आप लोग आउट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो मैंडेट बहाल हो जाएगा, उनका बात खत्म हो गई। ये मैंडेट की पहले भी उन्होंने बात की, ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स फाल हैं, ट्राइब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं। अभी पीछे रिसेंटली पिंडी के हवाले से अगर आप बात करती हैं तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, अभी रिसेंटली प्रोसीडिंग्स हुई, अब नेक्स्ट मंथ फिर उसकी प्रोसीडिंग्स हैं एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये नहीं है कि ट्राइब्यूनल्स अपना काम नहीं कर रहे, ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं। इनको कम से कम जुडिशल जो प्रोसेस है उस पर पूरा एतमाद और यकीन होना चाहिए। हमें इससे ज़्यादा रिजर्वेशंस थी इनके मैंडेट पे 18 के, जिस तरह ये RTS RMS एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो उन्होंने किया, जिस तरह ये आए, हम फिर भी बैठे, हम उस वक्त भी बैठे जब इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, ये इन लोगों ने इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, वो तमाम तर चीज़ें होने के बाद ये सड़कों पे आए, हम फिर भी बैठे, मुज़ाकरात हुए। तो ये पार्टी पिछले 10 महीने से मुझे तो इनकी कोई समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात जब हम कहते थे तो तब नहीं हुए 10 महीने से, तो अब असल में वजह ये है, और वजह जो आपको कुरेदनी चाहिए, जनरल फैज हमीद पे फर्दे देयर इज नो अदर रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। वो कहते हैं ना, जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो अपने बच्चों को ही आग पे फेंक देती है और उसके ऊपर जो है कदम रखना शुरू कर देती है। अब इशू ये है इस जमात के साथ कि राइट नाउ दे सीइंग कि आज के फैसले के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, टाइम एंड अगेन कंप्लेनेंट ऑफ द केस उन्होंने कहा कि यह हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत कह रही थी कि ये क्या प्रोसीडिंग्स हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं कि इतने अरसे से, और स्टे लेके ये लोग बैठे हुए थे। आज अल्लाह ला करके वो स्टे विकेट हुआ, कंडीशनल परमिशन मिली है कि 85 लोगों को, अगर उनका ट्रायल कंप्लीट है, उनको सजा होनी है, जिसको सजा मिली है तो उसको सजा मिले और उनको जेल में ट्रांसफर किया जाए, और जिनका नहीं केस बनता या जिनकी सजाएं कंप्लीट हो चुकी हैं उनको रिलीज किया जाए। उनकी तरफ से आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट रादर वो ये था कि क्योंकि एविडेंस ही नहीं है, सो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये मामला लटका हुआ है और 9 मई के लोग जो हमारे पकड़े हुए उनको सजाएं नहीं हो रही हैं। ये अब उनके आर्गुमेंट तो हो सकता है, लेकिन नोबडी इज एक्चुअली गोइंग टू बाय इनटू दिस आर्गुमेंट। और वजह उसकी ये है क्योंकि वो वीडियोस मौजूद हैं, इन्होंने CCTV का मुतालबा किया, CCTV फुटेजेस भी रिलीज हो गई। ये तमाम तो लोग वहाँ पे मौजूद थे, आपने उनके अपने लोगों के कैमरे की आंखों से देखा कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। प्रेजेंस अलोन कॉन्स्टिट्यूट्स देयर ऑफेंस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन May 9th इवेंट्स। और ये एक वाइडर नेट कास्ट हुआ है, और मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ आपके नाज़रीन को कि अभी तो ये चलें 85 लोग हैं जो अंडर ट्रायल थे और जिनकी सज़ाएँ कंप्लीट हुई, लेकिन जो आने वाले जो एक्चुअल मास्टर माइंड थे इस 9 मई के, वो अपनी खैर मनाएं। उनके लिए ये जो है इट्स नॉट गुड न्यूज़, बिकॉज अब जो है उनके जो ट्रायल रुके हुए थे या जिनके ट्रायल डिले का शिकार थे, अब वो डिले नहीं होगा, अब वो थ्रू एंड थ्रू जस्टिस विल बी सीन टू बी डन, एंड ये तमाम तर इंसाफ होते हुए नजर आएगा। क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार है कि बैकलॉग जो है वो क्लियर हो रहा है, डिलेड केसेस जो बैक बर्नर पे डाल दिए जाते थे उन केसेस को टेकअप किया जा रहा है, और ताकि एक इंसाफ होता हुआ नजर आए। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब से ये डिसीजन आया है उस वक्त से यही कह रहे हैं कि इसीलिए हम 26वीं आईनी तरमीम को रो रहे थे, इसीलिए हम कहते थे कि हुकूमत ने ऐसी जुडिशरी बना दी है जो कि उनकी बैकिंग कॉल पे काम कर सके, और यही हम एक्सपेक्ट करते थे ऐसी जुडिशरी से। एनीवे, मूविंग ऑन,
یہ بتائیے وہ جماعت جو کہہ رہی ہو کہ 9 مئی میں فوج خود ملوث ہے, انہوں نے خود ہی کرا دیا, اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بھی رینجرز کی شہادتیں ہوئیں, اگر ان کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں وہ بھی خود ہی کر دیا. سو پھر اس نیریٹو کے ساتھ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ معافی مانگی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو ان کا کہنا ہے نا, وہ ویڈیوز میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا سی سی ٹی وی موجود ہیں, اور اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے بعد بھی انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو May 9th, تو جن صاحب کو پکڑا ہوا ہے, جن صاحب کا جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اور تو وہ پروسیڈنگز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ تانے بانے یا نیکسس کہاں سے جا کے وہ بھی زیر تفتیش تو ہے, اور وہ معاملہ بالکل اگر اس پہ بالکل اس کا کنیکشن اور اس کے نیکسس جو ہے 9 مئی کے ساتھ ملتا ہے, اور اگر انہوں نے کسی قسم کی جو ہے ایڈنگ یا بیٹنگ کی ہے ماسٹر مائنڈ کی جو بھی اڈیالہ میں ہے, تو یہ اڈیالہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ اس تمام تر پروسیجر سے بچ جائیں گے, تو یہ ایسا نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیک کیا 9 مئی کے کیسز میں, وہ تمام تر لوگ کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے, اور ان کا جو ٹرائل ہے, ان کی جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں وہ کنکلوڈ ہوں گی, اینڈ ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جو ہے اس رزلٹ کو لایا جائے گا. ٹھیک ہے, بٹ صرف جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہی صرف واحد معاملہ نہیں ہے, اس میں ہم جو سن رہے ہیں, جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں وہ خان صاحب کو جو گولی لگنے کا معاملہ تھا وزیر آباد میں, اس کی بھی تحقیقات شامل ہیں, اس میں کیا کنیکشن تھا بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں کا, اس کی بات بھی ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کافی معاملات ہیں, خاص طور سے جو یہ دھرنا سیاست چلی, جنرل باجوہ کو جب بائی پاس کیا گیا. سو آپ کے اوبیسلی آئی ایم شیور حکومت وقت میں آپ کے نالج میں ایسی چیزیں بالکل یہ چل رہی ہیں, بٹ لیکن یہ قبل از وقت ہوگا اس پہ کسی بھی چیز پہ کامنٹ کرنا, بیکاز وہ ایک پروسیجر ہے, انویسٹیگیٹو پروسیجر جو ہے وہ جاری ہے, اور میں اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کر دوں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی آؤٹ آف پلیس ٹو کامنٹ ایٹ لیسٹ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم. آپ بالکل اطمینان سے دیکھیے گا, یہ تمام تر چیزیں جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوں گی, جو ان کی اپنی ڈوئنگز ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی ڈوئنگز ہیں, وہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گی, ان کو ایڈریس ضرور کیا جائے گا, عدالتوں کے تھرو بھی, حکومت کے تھرو بھی. تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جو آپشنز ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہیں کہ آپ معافی مانگیں گے, آپ بات کریں گے, آپ یہ دھرنا سیاست, احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے. درست. جو ان کی طرف سے مطالبات ہیں, مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے اس میں سے کوئی بھی پورا ہونے کے قابل نہیں ہے, چاہے وہ 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے, 9 مئی کا ہے, معافی اگر نہیں مانگتے تو, یا پھر مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے. دیکھیں ایک اور ان کی اسیران کی وہ بات کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں جو ہیں وہ فکس ہو چکی ہیں, اسی عدالت نے, عزت مآب عدالت نے وہ فکس کر دیں, وہ ٹیک اپ ہوں گی. جب وہ ٹیک اپ ہوں گی وہ عدالت کا کام ہے, میٹر سب جوڈس ہے, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ویدر ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے وہ اگینسٹ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے, وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. یو نو آئی کانٹ بی دی جج آف دیٹ. اسیران کی رہائی میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اف دے فیل اینڈ اف دے سی کہ ہم نے کوئی ان کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ان کی کوئی لسٹ ہے, جس طرح وائٹ پیپر انہوں نے چھاپا, جس طرح ایکسل پہ بنائی ہوئی شیٹیں چھاپیں, جس طرح فارم 45 بنائے اپنے, تو یہ بڑی ماہر جماعت ہے اس تمام تر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے معاملے میں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں. سو ایم شیور اٹس نو برینر کہ یہ اپنے اسیران کی لسٹ جو ہے, بات تو ضرور کرتے ہیں کہ اسیران ہیں ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں, آئی ایم شیور کوئی ایک لسٹ بھی تیار ہوگی اور وہ بھی پبلش کر دیں, یا ہمیں فارملی کسی چینل سے وہ بھجوا دی جائے گورنمنٹ کو, تاکہ پھر ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کو اینالائز کریں, اس کی ویراسٹی کو چیک کریں کہ واقعی یہ لوگ ہماری کسٹڈی میں ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو کس کیس میں ہیں, اور پھر دیکھا جائے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو بالکل ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اسی طرح جس طرح 26 تاریخ کو جو لوگ اس دھرنے میں یہاں پہ اسلام آباد کی ٹی چوک کی ویسینٹی میں تھے یا جورسڈکشن میں تھے, ان تمام لوگوں کو جن کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے, اور ایٹ سم پوائنٹس کہیں ویکر کنیکشن بھی ہو سکتا ہے, تو ان کی آئی ڈی پریڈ کے بعد جو لوگ ملوث نہیں ہیں ہم ان کو رہا کر لیں.